اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ تصریف الفعل غیر السالم، ان الفعل غیر السالم کالفعل السالم فی تصریفہ الا انہ ینحرف قلیلا عن قاعدتہ بسبب عروض الادغام علی المضاعف والاعلال علی المعتل والمحموز۔ اب تک ہم نے جو بحث پڑھی ہے فعل صحیح یا فعل سالم کی بات آئی تھی، اب ہے فعل غیر سالم کی بات۔ غیر سالم سے مراد کیا ہے؟ معطل، مضاف، محموز، یہ فعل غیر سالم تھے نا۔ دو قسمیں فعل کی ہیں، فعل سالم و غیر سالم۔ سالم کیا ہے؟ جس میں حرف علت حمزہ تضعیف نہ ہو۔ غیر سالم کون سا ہے؟ جس میں حرف علت بھی ہو، حمزہ بھی ہو، تضعیف بھی ہو، ان میں سے کوئی ہو، اس کو کہتے ہیں فعل غیر سالم۔ تو سوال یہ ہے کہ جس طرح فعل سالم کی گردان اور تصریف ہوتی ہے، صیغے بنتے ہیں، اسی طرح فعل غیر سالم کی بھی گردان ہوگی، تصریف ہوگی، اس کے بھی اسی طرح صیغے بنتے ہیں یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، یہ فعل غیر سالم بھی فعل سالم کی طرح ہے، اس کی تصریف اور گردان بھی اسی طرح ہوگی جس طرح فعل سالم کی ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے بعض مقامات پر۔ کیوں؟ کہاں فرق ہے؟ کس لیے فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں ادغام کی وجہ سے۔ کبھی ادغام آ جاتا ہے، اس میں مضاف میں ادغام آ جاتا ہے، فعل سالم میں ادغام نہیں ہے۔ اس میں اعلال یعنی تعلیل آ جاتی ہے، فعل سالم میں نہیں ہے۔ اس میں تعلیل کہاں آتی ہے؟ کبھی حمزے میں اعلال ہے، کبھی حرف علت میں اعلال ہے، تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ باقی گردانیں ایک جیسے، صرف تعلیل اور اعلال میں فرق ہے، باقی ایک جیسے ہیں۔ فعل محموز، اگر فعل محموز کے شروع میں دو حمزے یکے بعد دیگرے آ جائیں اکٹھے، یعنی دو حمزوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، دو حمزے اکٹھے آ جائیں، یکے بعد دیگرے آ جائیں، ان میں سے دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیا جائے گا، پہلے حمزے کی حرکت کے ہم جنس حرف میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگر پہلا حمزہ مضموم ہے تو دوسرے حمزے کو واو میں بدل دیں گے، چونکہ واو ہم جنس ہے ضمہ کے۔ اگر پہلا حمزہ مفتوح ہے تو دوسرے حمزے کو الف میں بدل دیں گے۔ اگر پہلا حمزہ مکسور ہے تو دوسرے حمزے کو یا میں بدل دیں گے، چونکہ یا کسرہ کے ہم جنس حرف ہے، الف فتح کا ہم جنس حرف ہے، اور واو ضمہ کا ہم جنس حرف ہے۔ مثالیں دے رہے ہیں۔ آمنتو، آمنتو اصل میں کیا تھا؟ امنتو، امنتو، دو حمزے اکٹھے آ گئے شروع کلمے کے شروع میں، فعل کے شروع میں دو حمزے، پہلا متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے۔ اب جو ساکن حمزہ ہے اس کو پہلے حمزے کی حرکت کے ہم جنس حرف میں تبدیل کریں گے۔ پہلے حمزے کی حرکت کیا ہے؟ فتح، اس کا ہم جنس حرف کون سا ہے؟ الف، لہذا دوسرے حمزے کو ہم الف میں بدل دیں گے، آمنتو۔ اومینا اصل میں تھا اومینا، اس میں بھی یہی قاعدہ ہے، دوسرے حمزے کو واو میں بدلیں گے، چونکہ ما قبل جو ہے وہ مضموم ہے پہلا حمزہ۔ ایذن یا ایذن، اصل میں کیا تھا؟ اذن، پہلا مکسور ہے، دوسرا حمزہ ساکن، دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے ہم جنس حرف میں تبدیل کریں گے، وہ ہے یا، کسرہ کا جو ہم جنس ہے، ایذن ہو جائے گا۔
باب سأل یسألو، سأل یسألو، اس کا یہ خاص قاعدہ ہے، باقی ابواب میں یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف باب سأل یسألو میں قاعدہ ہے۔ سأل یسألو کا فعل ماضی، اس کا فعل مضارع اور فعل امر، اس کے حمزے کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ تبدیل کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے سالا اصل میں کیا تھا؟ سالا، حمزے کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں سالا۔ یسالو اصل میں تھا یس آلو، حمزے کو الف میں بدل دیا یسالو۔ سل اصل میں تھا اس ال، کیا؟ اس ال، تو یہاں اس کے حمزے کو الف میں تبدیل کر دیا، بن گیا اسال اسال بن گیا نا۔ اچھا، اس کی تعلیل تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں تھوڑا توجہ طلب نقطہ ہے۔ یہ جو اس میں حمزے کو الف میں تبدیل کیا ہے، کیسے تبدیل کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں حمزے کا ماقبل سین حرف صحیح ہے اور ساکن ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ متحرک ہو اور ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی جاتی ہے، اور اس حمزے کو ماقبل کی حرکت کے ہم جنس حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی حرکت جو ہے نقل کر کے دیں گے ماقبل سین کو، اور اس حمزے کو الف میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا اسال، کیا؟ اسال۔ اب الف بھی ساکن ہے، کیونکہ الف ہوتا ہی ہمیشہ ساکن ہے، الف کبھی متحرک نہیں ہوتا، اب الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، التقاء ساکنین ہو گئی، التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم الف کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا بن جائے گا؟ اسل، اسل بن جائے گا۔ اچھا، یہ جو شروع میں حمزہ ہے، حمزہ مکسورہ، یہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ حمزہ وصلی ہے، جس کو حمزہ امر کہتے ہیں۔ حمزہ امر کی اس وقت امر بناتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے کہ جب کلمے کا پہلا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو ساکن رہا نہیں، سین پر فتح آ گیا ہے، تو اب ہمیں اس حمزہ وصلی کی یعنی حمزہ امر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ہم حذف کر دیں گے عدم ضرورت کی وجہ سے، بن جائے گا سل۔ آگے سمجھ، تعلیل سمجھ آئی؟ اب کہتے ہیں کہ مضاعف میں ادغام ہوتا ہے، مضاعف میں ادغام ہوتا ہے، یعنی جب دو حرف ہم جنس اکٹھے آ جائیں تو وہاں پر ادغام پیش آتا ہے، ایک حرف کو دوسرے میں مدغم کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ادغام کی تین قسمیں ہیں: ادغام واجب، ادغام ممتنع اور ادغام جائز۔ کچھ مقامات ہیں جہاں پر ادغام واجب ہے، بعض مقامات پر ادغام واجب نہیں ہے، جائز ہے، بعض مقامات پر اصلا حرام ہے، جائز نہیں ہے ادغام کرنا، ممتنع ہے، تفکیک واجب ہے۔ پہلا مقام جہاں پر ادغام واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب دو حرف ہم جنس متحرک ہوں، دو حرف ہوں ہم جنس ہوں، دونوں متحرک ہوں، تو ٹھیک ہے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ادغام واجب، جس طرح مدہ اصل میں تھا ماددہ، یہ مدو اصل میں تھا یم دو دو، پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں۔ دوسرا مقام ادغام جہاں ممتنع ہے، جائز نہیں ہے، کب؟ اس وقت جب دو حرف ہم جنس میں سے پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، جیسے مدد تو، مدد تو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟
اور ایک بات یہ، اور یہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن کیوں ہوتے ہیں؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ دو حرف ہم جنس آ جائیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو؟ کب ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب فعل کے ساتھ ضمیر فاعل، ضمیر متحرک متصل ہو جائے، ضمیر فاعل متحرک، اس کو کہتے ہیں ضمیر رفع متحرک بھی کہتے ہیں۔ ضمیر رفع یعنی ضمیر فاعل، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، جو بھی ضمیر مرفوع، جس فعل کے ساتھ ہی ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے فاعل ہوتا ہے، ضمیر کا، ضمیر کا فعل کا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں ضمیر فاعل متحرک یا ضمیر رافع متحرک جب فعل کے ساتھ متصل ہو تو اس وقت دو ہم جنس میں سے دوسرا ساکن ہو جاتا ہے، چونکہ قاعدہ یہی ہے نا کہ جب فعل کے ساتھ ضمیر فاعل متحرک متصل ہو تو لام الفعل ساکن ہو جاتا ہے، یہی ہے نا؟ جیسے ضربہ، اس کا ضمیر متحرک متصل کریں تا مثلا، تو کیسے بنے گا؟ ضربتا، فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے۔ مضاف میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے مدہ، مدہ، ٹھیک ہے، اس کا ضمیر متحرک آپ نے لگائیے تو فاعل فعل جو دوسری دال ہے وہ ساکن ہو جائے گی، تو کیا بن جائے گا؟ مدد، دو دالیں ساکن ہوں گی نا، دو ساکن ہوں گی نا، ہیں؟ دو ساکن، چونکہ وہ جو ادغام ہے، ادغام کی صورت میں پہلا حرف جو ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ دونوں حرف ساکن ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں ادغام نہیں ہوگا، یہاں تفکیک ہوگی، مددتا یا مددتو، اس طرح یم ددنا، نا ضمیر جو ہے یہ کون سی ہے؟ یہ ضمیر جمع مؤنث کی ہے، فعل۔ تیسرا مقام جہاں پر ادغام جائز ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت ہے کہ جب دو ہم جنس حروف میں سے پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، اور یہ کس وجہ، اس کا سبب کیا ہو؟ اس کا کہتے ہیں اس سکون کا سبب یا فعل مضارع کا مجزوم ہونا ہو یا امر کا مجزوم ہونا ہو۔ فعل مضارع پر حرف جازم داخل ہو جائے تو مجزوم ہوتا ہے، یا فعل امر بنا لیں فعل مضارع سے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ اگر سکون کا سبب جزم ہو تو پھر جو ہے وہاں پر ادغام جائز ہے، جیسے لم یمدہ، لم یمدو، لم یمدد، ٹھیک ہے؟ ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لم یمدہ، اور تفکیک کے ساتھ بغیر ادغام کے پڑھ سکتے ہیں لم یمدد، کیونکہ یہاں فعل مضارع مجزوم ہے، اس کے اوپر حرف جازم داخل ہے، اس وجہ سے جو ہے دوسرا حرف ساکن ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں پر دو وجہ جائز ہیں، مدہ امدد، یہ فعل امر کی مثال ہے۔ تصریف الفعل غیر سالم، فعل غیر سالم کی تصریف، ان الفعل فعل غیر سالم، فعل غیر سالم کل فعل سالم، فعل سالم کی مانند ہے، کس بات میں؟ فی تصریف ہی، اپنی تصریف اور گردان میں، الا انہ ینحرف قلیلا عن قاعدت ہی، مگر یہ تھوڑا سا اس قاعدے سے جو ہے منحرف ہے، جدا ہے، کیوں؟ بسبب عروض الادغام ہے المضاف، اس لیے کہ اس کے مضاف پر ادغام عارض ہوتا ہے، والعلال علی المعتل والمحموز، اور اس کے معتل اور محموز کے اوپر جو ہے اعلال، تعلیل عارض ہوتی ہے۔ ان المحموز اذا توالت فی اولی حمزتان ثانیتہما ساکنۃ قلبت الثانیۃ حرفا یجانس حرکت ما قبلہا، پھر محموز کے شروع میں جب دو حمزے اکٹھے آ جائیں، توالت یعنی پے در پے دو چیزوں کا آنا، جیسے موالات کہتے ہیں، آپ نماز میں کہتے ہیں نا موالات، یعنی نماز کے افعال کو موالات کے ساتھ بجا لانا واجب ہے، یعنی پے در پے، کوئی اس میں وقفہ نہ ہو، کوئی اس میں فاصلہ
جب دو حمزے محموز کے شروع میں پے در پے آ جائیں، ثانیہ تو ہما ساکنتن دوسرا حمزہ ساکن ہو، قلبت الثانیۃ حرفن دوسرے حمزے کو حرف میں تبدیل کر دیا جائے گا. کون سے حرف میں؟ جو جانس و حرکت ما قبل جو ما قبل کی حرکت کے ہم جنس ہو. آمن تو امن تو تھا، الف بدل دیا چونکہ ما قبل مفتوح ہے. اومنو اؤمنو ایذن اذن تھا. فائدتن یجوز قلب الحمزۃ الفن فی ماضی سأل و مضارعہ و امرہ و معاملتہ کالاجوف. حمزہ کو الف میں تبدیل کرنا جائز ہے. کہاں؟ سأل کی ماضی میں، سأل کے مضارع میں، سأل کے امر میں. و معاملتہ کالاجوف اس کا معاملہ باب اجوف فعل اجوف کی طرح ہے. جیسے آپ کہتے ہیں سالا یا سالو سل، والاصل اصل میں تھے سالا یسألو اسأل. یعرض للمضاف الادغام و یکون مضاف کے لیے ادغام عارض ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے اور ہوتا ہے یہ واجباً واجب، یعنی ادغام کی پہلی قسم ادغام واجب. کب ہوتا ہے ادغام واجب؟ اذا کان الحرفان متماثلان متحرکین جب دو حرف متماثل متحرک ہوں. مدہ یمدو اصل میں تھا ماددہ یمددو. و ممتنعان اور یہ ادغام ممتنع ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا. اذا تحرک الاول و ساکن الثانی جب پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو. وکان السکون مسببا عن اتصال الفعل بضمیر رفع متحرک اور یہ جو دوسرا ساکن ہے اس کا سکون مسبب ہے، معلول ہے، یعنی اس کا سبب ہے فعل کا ضمیر کے ساتھ متصل ہونا، ضمیر متصل متحرک کے ساتھ. جیسے مدد تو یمددنا. جائزن اور یہ ادغام جائز ہوتا ہے اذا تحرک الاول و ساکن الثانی پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو. وکان مسببا عن جزم المضارع اور یہ سکون جو ہے دوسرے کا ساکن ہونا یہ معلول ہو کس کا؟ فعل مضارع کے مجزوم ہونے کا، یعنی فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ سے دوسرا حرف ساکن ہو. او بنا الامر یا امر بنانے کی وجہ سے. لم یمدہ لم یمدد مدہ امدد یعنی دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے، ادغام کے ساتھ بھی اور بغیر ادغام کے بھی جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد.